کہ سورہ مزمل میں کتنی طاقت ہے، کتنے برکات ہے، کتنے معجزات ہیں، کتنے کرامات ہیں۔ آپ انشاءاللہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں گے، 3 دن میں آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر تکلیف رفع ہو جائے گی، آپ کا ہر حاجت پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ تو سورہ مزمل سے فائدہ اٹھائیں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں۔ آپ کو کوئی موکلات تنگ نہیں کریں گا، کوئی آئے گا بھی تو آپ نہ ڈریں۔ میری اجازت ہے، آپ کے ساتھ روحانی طاقت ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خصوصی اجازت آپ سب کو ہے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں ہر رکاوٹ دور ہوگی انشاءاللہ، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، رزق ایسے ایسے جگہوں سے آپ کو آئے گی کہ خود بھی آپ حیران ہوں گے، لوگوں نے تو حیران ہونا ہی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، عملیات کی دنیا میں سب سے بڑا جو روحانی فضیلت حاصل ہے وہ سورہ مزمل کو حاصل ہے۔ عملیات کی دنیا میں، روحانی دنیا میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ عملیات کی دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے سورہ مزمل کو اپنا لیں۔ سورہ مزمل کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کئی ایک طریقے میں نے بتا بھی دیا ہے آپ کو، لیکن آپ کو سورہ مزمل کی ایسی فضیلت، سورہ مزمل کی ایسی طاقت بتا دوں کہ اس کے بغیر عملیات کی دنیا میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا، جب تک آپ سورہ مزمل کو نہ اپنا لیں، جب تک آپ سورہ مزمل کیا جو چھلا ہے وہ نہ کریں۔ ڈرے نہیں، نہ موکلات سے ڈریں، نہ اس کے جنات سے ڈریں، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، سورہ مزمل کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں ہر رکاوٹ دور ہوگی انشاءاللہ، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، رزق ایسے ایسے جگہوں سے آپ کو آئے گی کہ خود بھی آپ حیران ہوں گے، لوگوں نے تو حیران ہونا ہی ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ مال کدھر سے آ گیا۔ دشمن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، دشمن آپ کے حاسدین، جنات، جادو، یہ سب آپ سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ بس آپ میری بات مانیں، آئیے سورہ مزمل کا میں بتا دیتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ بھائی اجازت میں دے دیتا ہوں، اجازت لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط نماز کی شرط کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے آپ نے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑیں۔ اگر کسی عذر سے قضا ہو جائے تو اس کی جلد از جلد قضا نماز اس کی ادائیگی کر لیں پھر بعد میں، لیکن قصداً کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وظائف کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ پڑھوں، وہ وظیفہ پڑھوں، میرا وظیفہ بھائی کام نہیں کرتا اور نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمدردی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ ناراض ہوگا تو آپ کا وظیفہ، آپ کی دعا کون قبول کرے گا؟ یہ مجھے بتا دیں۔ یہ وظیفے، یہ دعائیں، اس میں اثرات تو اللہ ڈالتے ہیں نا۔ جب آپ اللہ ہی کو ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز دنیا کے لیے نہیں، وظائف کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، عبادت ہے۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کی زندگی کا مقصد، ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے اور حلال رزق کی طلب کرنا ہے، حرام سے بچ کر رہیں، کیونکہ حرام کی نحوست ہی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام مال پڑا ہوتا ہے تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ تو جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو حلال رزق حلال کی طلب اور 5 وقت کی نماز شرط ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین کامل، کیونکہ جو بھی وظیفہ پڑھو گے دعا کرو گے تو اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی طرح کروں گا اس کے ساتھ۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، میرا وظیفہ ضرور قبول فرمائے گا، مجھ پر ضرور رحم کرے گا کیونکہ وہ بہت کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گمان، اس یقین کے مطابق ہی معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا بدقسمت شخص جو وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ پہ شک کر رہا ہے کہ یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، پتہ نہیں، چلو یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، کام نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے پہلے سے، تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پر اعتماد یقین کامل کے ساتھ اب سورہ مزمل کا جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں۔ سورہ مزمل پر آپ صحیح پڑھنے پر قادر بھی ہیں یا نہیں؟ سورہ مزمل کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر غلط پڑھتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر لیں، پہلے سورہ مزمل کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، پھر وظیفہ شروع کریں۔ سورہ مزمل کے اتنے برکات ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ کو، ہم کو جو بھی ملا ہے وہ سورہ مزمل کی برکت سے ملا ہے۔ تو بھائی سورہ مزمل کے برکات اتنے ہیں کہ گننے کے ہم لائق نہیں کہ ان کے برکات آپ کو بیان کریں کہ اتنے، بس جو بھی ہمیں معلومات ہیں آپ کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے، جو بھی ہمارے پاس ہے آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ خیانت نہیں کریں گے ہم کہ اس کو چھپا لیں، انشاءاللہ العزیز جو بھی ہمارے دل میں ہے وہ ہماری زبان پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سورہ مزمل بابرکت صورت سے فائدہ اٹھانے کی دنیا و آخرت میں توفیق عنایت فرمائے۔ تو سورہ مزمل کا چلہ شروع کریں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، آپ کو کوئی مواکلات تنگ نہیں کریں گا، کوئی آئے گا بھی تو آپ نہ ڈریں، میری اجازت ہے آپ کے ساتھ، روحانی طاقت ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اجازت کے بغیر نہ پڑھیں، یہ سورہ مزمل کا چلہ بغیر اجازت کے نہ کریں۔ تو میرا خصوصی اجازت آپ سب کو ہے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے سورہ مزمل کا چلہ کرنے کے لیے۔ تو سورہ مزمل کو شروع کریں، روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 دن تک، 41 دن تک 41 بار روزانہ پڑھنا ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بالکل خوب اللہ پہ اعتماد کر کے پڑھتے رہیں۔ 41 دن تک جب آپ پڑھیں گے تو اب اس کے عامل بن گئے، اس کے برکات پھر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس چلے کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو کسی ایک وقت میں یا جس وقت بھی آپ کو ملتا رہے موقع، آپ 11 مرتبہ روزانہ پورا کرنا ہے آپ نے۔ پھر جب آپ کو کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے،
کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے تو پھر 41 بار 3 دن تک پڑھیں، 3 دن میں آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر تکلیف رفع ہو جائے گی، آپ کا ہر حاجت پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ تو سورہ مزمل سے فائدہ اٹھائیں، سورہ مزمل کے عجائبات انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم تو ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں، سورہ مزمل کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں بہنوں، دل سے کہہ رہا ہوں سورہ مزمل کا چلہ کریں، کیونکہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، تو سورہ مزمل کا چلہ کریں۔ میں خصوصی اجازت آپ کو دیتا ہوں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میں ان سب کو اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر واٹس ایپ پر کوئی اجازت مانگنا چاہے تو اجازت لے لیں مجھ سے، تاکہ روحانی تعلق اس کے ساتھ قائم ہو، اور پھر اس کا چلہ شروع کریں انشاءاللہ میری خصوصی اجازت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ مزمل کی طاقت کو اپنی آنکھوں سے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سورہ مزمل میں کتنی طاقت ہے، کتنے برکات ہے، کتنے معجزات ہیں، کتنے کرامات ہیں، آپ انشاءاللہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پھر جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو 41 بار روزانہ 3 دن کے حساب سے آپ نے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی دعا کریں، اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اول و آخر درود شریف کا اہتمام کریں، کم از کم 11 بار درود شریف بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔